بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، دنیا میں کسی بھی مذہب پر اگر آپ غور کرو گے تو اس مذہب میں کسی نہ کسی کی قربانی ملتی ہے، چاہے وہ مذہب حق کا ہو یا مذہب باطل ہو۔ دنیا میں بہت سارے مذہب باطل بھی ہیں، جن مذاہب کا کوئی اعتبار نہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، نہ ان کی کتاب اللہ کی طرف سے دی گئی، نہ ان کے مذہب کو اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ وہ منمانی اپنا ایک مذہب بنا لیا، حقیقت میں وہ مذہبی کیا بلکہ خواہشات پرستی ہے۔ حضرات صحابہ کرام اسی خواہش پرستی کو روایتوں میں یوں بیان کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ کے آنے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کی نبوت سے قبل ہمارا حال یہ تھا کہ ہم جب سفر میں نکلتے تھے تو ہم اپنے بت کو، اپنے معبود کو جو پتھر سے بنا ہوا تھا، ہم ساتھ میں لیتے تھے اور اسی کی پرستش کرتے تھے، اور اگر راستے میں چلتے چلتے اس سے اچھا پتھر مل جاتا تو ہم پہلے معبود کو پھینک دیتے تھے اور دوسرے کی پرستش کرنے لگتے تھے۔ کسی ایسی جگہ پر ہم پہنچے کہ جہاں پر ہمیں کوئی پتھر نہ ملا اور ہم اپنے ساتھ کوئی معبود کو نہیں لے گئے، تو ہم نے مٹی کا ڈھیر جمع کیا اور اس پر بکری کا دودھ نکالا، اور بکری کا دودھ نکال کر اس کو گوندا، اور گوندنے کے بعد اسی سے اپنا ایک معبود بنا لیا۔ یہ اپنی دور جاہلیت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ وہ مذاہب ہیں کہ جن مذاہب کا کوئی اعتبار نہیں، جو اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں، جس پر اللہ نے اپنی طرف سے کوئی عنایت، کوئی کرم، کوئی کتاب، کوئی بات عنایت نہیں فرمائی، لیکن بہرحال وہ بھی اپنی کچھ قربانیوں کو بیان کرتے ہیں۔ مذہب حق کا جتنے ہیں دنیا میں، چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو یا مسلمان ہو، ان کی بھی اپنی ایک قربانی ہے، اور یہ بھی اپنی ایک قربانی کو بیان کرتے ہیں۔ یہ وہ مذاہب ہیں جن پر اللہ کی طرف سے کتاب اتاری گئی، تورات کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، زبور کی شکل میں، صحف ابراہیم کی شکل میں، صحف موسیٰ کی شکل میں کتابیں اتاری گئی، اور قرآن کریم کی شکل میں ان کی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قربانیوں کو قرآن کریم میں بیان بھی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی قربانی، عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی قربانی۔ مجھے اس وقت اس کی طرف نہیں جانا ہے، میں نے جو آیت پڑھی ہے اس کی مجھے کچھ تفسیر کرنا مقصود ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین مبارک جب دنیا میں آیا تو لہو و لعب کے طور پر کچھ تہوار چلتے تھے دور جاہلیت کے۔ وہ منمانی تہوار تھے، جیسے لوگوں کے تہوار چلتے ہیں ایسے ہی منمانی تہوار چلتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سارے تہوار بیکار ہے، عبث ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ پھر اب تعالی شانہ سے اللہ کی طرف سے دو تہوار نازل کیے گئے، ایک تہوار عید الفطر کہا گیا اور ایک تہوار عید الاضحیٰ کہا گیا۔ ان دونوں کو تہوار بنایا گیا، عید کا دن بنایا گیا، خوشی کا دن بنایا گیا، لیکن فرمایا مسلمانوں تمہاری خوشی اور ہوگی، دنیا کے ان مذاہب والوں کی خوشی اور ہوگی۔ دنیا کے مذہب کی خوشیوں کی حقیقت شراب پینا، ناچنا، کودنا اور کھیل تماشے کرنا، یہ ان کی حقیقت ہے۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہارا یہ دن شروع ہوگا تو سب سے پہلے تم میرے سامنے شکر ادا کرنے کے لیے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھو گے۔ اس کو صلاۃ العید کہا جاتا ہے، عید کی نماز کہا جاتا ہے، چاہے وہ عید الفطر ہو چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو۔ دونوں نمازوں میں، دونوں عیدوں کے اندر ہمارے لیے سب سے پہلے شکر کی نماز رکھی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب و غریب لطیفہ ہے، حکمت ہے کہ دیکھیے جمعہ کے اندر پہلے خطبہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، لیکن عید کے دن ایک عجیب مسئلہ ہے کہ پہلے نماز ہے پھر اس کے بعد خطبہ ہے۔ محققین نے اور ارباب نظر نے ایک عجیب و غریب حکمت اس میں لکھی، اور وہ حکمت یہ ہے، فرمایا عید کے دن میرا بندہ بڑے جوش و خروش میں آ رہا ہے میرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے۔ اے خطیب، اے امام وقت، اے مسجد کے امام، تجھے چاہیے کہ اپنا خطبہ بعد میں دینا، پہلے اس کو سجدہ کر کے اپنے جذبات کو پورا کر لینے دے۔ اس لیے یہاں پہلے نماز رکھی گئی اور نماز کے بعد خطبہ رکھا گیا، جو جمعہ کے بالکل اپوزٹ ہے، بالکل مقابل ہے۔
تو عید کے دن انسان بڑے جذبات میں ہے، اپنے خوشی کو ادا کرنا چاہتا ہے، اس لیے پہلے نماز رکھی گئی اور اس کو کہا گیا، اور اسی لیے زائد تکبیریں رکھی گئی، چاہے وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، اس لیے کہ انسان اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا ہے۔ جب کوئی بڑا سامنے آتا ہے، جس کے احسان سامنے آتے ہیں، تو ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ میرا بڑا ہے، میں اس کا شکر ادا کروں، اس لیے بار بار تکبیر رکھی گئی تاکہ تو اللہ کی کبریائی کو بار بار بیان کرے۔ اور پھر عید الاضحیٰ کے اندر تو خاص طور پر اس کو یوں کہا گیا کہ تو مسلسل کئی دنوں تک اللہ کی کبریائی کو بیان کرتا رہے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بلکہ اس کو نمازوں کے بعد پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس تکبیر کو چاہے تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، چاہے تم اکیلے نماز پڑھو، بہرحال اس کو واجب قرار دیا گیا۔ تو عجیب، یعنی یہ جو دو تہوار دیے گئے ہیں، اس وقت ہمارے سامنے 2-4 دن کے اندر جو تہوار آ رہا ہے، جس کو ہم عید الاضحیٰ سے یاد کرتے ہیں، یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ شعائر عربی زبان کے اعتبار سے یہ بہووچن ہے، جمع ہے، شعیرہ کی جمع ہے، بہووچن ہے۔ اس کا واحد آتا ہے شعیرہ۔ شعیرہ کا معنی ہوتا ہے علامت، نشانی۔ فرمایا یہ اسلام کی نشانی ہے۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کی، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت اور اس سے پہلے کچھ آیات ہیں، یہ سورہ حج کی آیات ہے، اور اس میں حق تعالی شانہ نے حج کا بھی بیان فرمایا ہے، قربانی کا بھی بیان کیا، اور پھر ان دونوں کے سلسلے میں یوں فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، یہ حج اور اسی کے ساتھ قربانی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اسلام کی علامتوں میں سے علامت ہے۔ دیکھو شعیرہ اس کو کہا جاتا ہے، علامت اس کو کہا جاتا ہے جس کی وجہ سے کوئی مذہب پہچانا جائے، اس کو شعیرہ کہا جاتا ہے۔ عجیب و غریب مسئلہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں لکھا ہے۔ آج کل لوگ علم کی ناواقفی ہے، علم کی دنیا ہی نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے، 2 مسئلہ جانا اپنے آپ کو مفتی سمجھ لیا، 2 حدیث پڑھ لی اپنے آپ کو محدث سمجھ لیا، تصوف کے 2 مسئلے جان لیے اپنے آپ کو صوفی وقت کہہ دیا، 1 چلہ یا 4 چلے لگا لیے اپنے آپ کو مبلغ اعظم کہہ دیا۔ یہ جو ہمارے اندر افراتفری کا مسئلہ ہے کہ حقیقت کچھ نہیں ہے اور ہم اپنے آپ کو بہت بڑا بتا رہے ہیں، جس کی بنیاد پر تواضع ختم، تکبر آ گیا اور برائی دل میں بڑھتی چلی گئی، اور ہم نے دوسروں کو حقیر سمجھنا، یہ اور اسی لیے جہالت کے اتنے مسئلے ہمارے اندر پھیلے ہوئے۔ کسی نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال فرمایا کہ حضرت شرٹ پینٹ پہننا کیسا ہے؟ بہت عجیب سوال کیا ہے، ہمارے دل کی دکھتی رگ ہے یہ جو حضرت سے سوال کیا گیا۔ فرمایا حضرت شرٹ پینٹ پہننا کیسا ہے؟ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ تو غیر لوگ پہنتے ہیں، تو غیروں کی مشابہت ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جس نے اس کو غیروں کی مشابہت کہا وہ علم سے ناواقف ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جہالت میں لے جانے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت نے ایک بڑی جامع تعریف فرمائی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ مشابہت اس کو کہا جاتا ہے جو کسی مذہب میں ادا کیا جائے اور کوئی دوسرا اس کو ادا نہ کرتا ہو، اس کو مشابہت کہا جاتا ہے۔ مثلا عیسائیوں کے وہاں سلیب، یہ سلیب خاص ان کا ہے، یہ انہی کے وہاں ہے، اس کو وہ اسلامی نشانی سمجھتے ہیں اور کوئی دوسرا اس کو دوسرا اپنے مذہب کے اندر اس کو استعمال نہیں کرتا، یہ ہے مشابہت۔ اب اگر کوئی دوسرا اپنے گلے میں سلیب ڈالے گا تو یوں کہا جائے گا کہ تم نے عیسائیوں کی مشابہت اختیار کی۔ ہندوؤں کی ایک خاص نشانی ہے ہوم، یہ اوم جو ہے یہ ان کی ایک خاص نشانی ہے، یا اس کے علاوہ جو مخصوص ان کی نشانیاں ہیں جو ان کی مذہبی نشانیاں ہیں۔ اب اگر اس مذہبی نشانیوں کو کوئی استعمال کرے گا تو یوں کہا جائے گا کہ یہ مشابہت ہے ان لوگوں کی، لیکن جو چیز کامن ہو، جو ہندو میں بھی ہو، جو مسلم میں بھی ہو، جو عیسائیوں میں بھی ہو، جو یہود میں بھی ہو، جو تمام لوگ استعمال کرتے ہو، اس کو مشابہت نہیں کہا جاتا۔ شرٹ اور پینٹ یہ عیسائی بھی پہنتے ہیں بحیثیت عیسائیت نہیں، یہودی بھی پہنتے ہیں بحیثیت مذہب نہیں، ہندو بھی پہنتے ہیں بحیثیت مذہب نہیں،
تو جب ان کا یہ مذہب نہیں ہے تو اگر مسلمان نے بھی پہنا ہے اس کو مشابہت نہیں کہا جاتا۔ اب دیکھیے کتنا ایک اسپشٹ مسئلہ ہمارے سامنے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھول کر رکھا اور کتنی گرہیں ہماری حل کر دی کہ بہت سے لوگ اس کو مشابہت کہہ دیتے ہیں اور فتوے لگا دیتے ہیں، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو فلاں ہے، تو غیروں کا لباس اختیار کیا ہوا ہے۔ غلط ہے۔ جب تک ہمارے پاس علم نہ ہو ہمیں کسی کے اوپر حملہ کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو شعائر شعیرہ کی جمع ہے جس کا معنی پہچان، نشانی، علامت۔ یہ حج جو ہے اور اس میں ایک مخصوص لباس جو ہے اور اس میں مینا میں جانا اور اس میں عرفہ میں جانا اور اس میں مزدلفہ میں جانا اور اس میں کعبۃ اللہ کے گرد چکر لگانا، فرمایا یہ اسلام کی علامت ہے، کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی کرنا ایک مخصوص انداز میں، مخصوص طریق پر، اس کے مخصوص مسائل ہیں کہ جانور ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ عیب نہ ہو، اس کے سنگ ایسے نہ ہو، اس کے اندر دانت اتنے ہونے چاہیے، اس کی عمر اتنی ہونی چاہیے، وہ بیمار نہ ہو، وہ لولا لنگڑا نہ ہو۔ یہ تمام شرائط جو ہیں، پھر اس کو جب ذبح کرو گے تو ذبح کا طریقہ یہ ہوگا اسے تکلیف نہ پہنچائی جائے، اس کو اس دوسرے جانوروں کے سامنے اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ اگر میرے سامنے میرے بھائی کو مارنے پر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو اسی طرح جانور کے سامنے جانور کو ذبح کرنے پر تکلیف ہو رہی ہے جانوروں کو۔ یہ جو اصول مسائل جو بیان کیے گئے ہیں یہ وہ مسائل نہیں ہے جو فقہاء نے اپنی طرف سے بیان کر دیے ہو، یہ وہ مسائل ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں بیان فرمائے۔ اللہ کے نبی نے صحیح ڈھنگ کی قربانی کر کے بتایا کہ تم قربانی کیسے کرو گے، صرف گوشت کھا لینا، اس کا چمڑا نکال لینا اور صرف اپنے فریزوں کو بھر لینا، اس کا نام قربانی نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کے وہاں نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا چمڑا پہنچ رہا ہے اور نہ خون پہنچ رہا ہے، اللہ کے وہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ قربانی کی حقیقت کیا ہے، قربانی آئی کیسے؟ صرف ایک واقعہ نقل کر دیا کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا، وہ ذبح نہ ہوئے اور ان کی جگہ پر دمبا آ گیا۔ ہم نے سمجھ لیا کہ اسی کا نام قربانی ہے۔ مجھے دمبے پر سے ایک بات یاد آئی، صاحب روح البیان نے ایک عجیب و غریب روایت نقل فرمائی ہے۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 10 جانور جنت میں جانے والے ہیں۔ انسان تو جنت میں جائیں گے، جانوروں کے متعلق عام ضابطہ اور اصول قرآن نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں سارے جانوروں کو پیدا کریں گے اور جانوروں کو پیدا کرنے کے بعد انصاف ان میں بھی اللہ کرے گا۔ ہاں میرے بھائیو، انصاف ان میں بھی ہوگا، حالانکہ وہ مکلف نہیں ہے۔ اس نے کسی کے کھیت میں منہ مان لیا، وہ مکلف نہیں ہے۔ اس نے کسی کے کھیت کو کھا لیا، وہ مکلف نہیں ہے۔ اس نے کسی کو مار دیا، وہ مکلف نہیں ہے۔ لیکن اللہ ان میں بھی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ بغیر سینگ کے جانور کو دنیا میں سینگ والے جانور نے مارا ہوگا تو قیامت کے دن اللہ بغیر سینگ کے جانور کو سینگ دے گا اور یہ کہے گا اس نے تجھے دنیا میں مارا تھا، تو اس کو مان لے۔ جب وہاں جانوروں میں فیصلہ ہوگا، او مکلف بندو، کیا ہمارا اور آپ کا فیصلہ نہیں ہوگا؟ ہم نے کسی کو ستایا، مارا، کسی کے دل کو لوٹا، توڑا، ظلم کیا، ذلیل کیا، الزام لگایا، طرح طرح کی بدنامیوں کی سازش سے بنائی، کیا اللہ ہم سے فیصلہ نہیں کرے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے بدلہ نہیں لے گا؟ یہ تو ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مر گئے، مٹی ہو گئے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن زندہ کر کے حساب لینے والا ہے۔ صاحب روح البیان نے لکھا ہے کہ جب یہ سارے جانوروں کا حساب ہو جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا، جو کچھ لینا دینا ہوگا وہ ہو جائے گا، تو پھر اللہ کہے گا کونو ترابا، مٹی ہو جاؤ، سب ختم۔ لیکن 10 جانور وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، 10 جانور۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دمبا جو اسماعیل کی جگہ پر آیا تھا وہ جنت میں جائے گا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ جنت میں جائے گی، اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناقہ جس پر آپ سوار ہوتے تھے یہ جنت میں جائے گی۔ اصحاب کہف کا کتا یہ جنت میں جائے گا۔ اگرچہ اس روایت پر بہت کلام ہے، یہ تفسیری روایت ہے،
اس روایت پر کلام ہے، لیکن بہرحال یہ ایک اسرائیلی روایت ہے فضائل کے باب میں، اس کو صاحب روح البیان نے، اور صاحب روح البیان ایک محقق مفسر ہے، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا کہ قریباً اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی یہ بھی جنت میں جائے گی۔ قریباً 10 جانور ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے۔ ایک عجیب بات وہ نقل کر رہے ہیں وہاں پر کہ جس وقت اسی طرح حضرت عزیر کا گدھا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم کے 3 بارے میں کیا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا یہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو ایک عجیب و غریب بات صاحب روح البیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت یہ گدھا حضرت عزیر کا جنت میں جا رہا ہوگا اور ہم جیسے نالائق اپنی نالائقیوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہے ہوں گے، اس وقت یہ گدھا ہم کو اگر یوں کہہ دے کہ اے انسان، تو دنیا میں کسی کو گالی بھی دیتا تھا تو میرے نام سے دیتا تھا اور تو گدھا کہا کرتا تھا، تو مجھے دنیا کا بے وقوف سمجھا کرتا تھا، بے وقوف تو ہے یا میں، دیکھ لے میں جنت میں جا رہا ہوں اور تو آج اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ اصحاب کہف کا کتا جب جنت میں جا رہا ہوگا اور وہ مجھ کو اور آپ کو یوں کہہ دے کہ دنیا میں تو کسی کو گالی دیتا تھا تو کتا کہا کرتا تھا اور تو میرے نام سے گالی دیتا تھا، تو میری توہین کیا کرتا تھا، تو مجھے مارا کرتا تھا، تیری نظر میں میں حقیر تھا، تیری نظر میں میں ذلیل تھا، تو مجھے کمینہ کہا کرتا تھا اور کسی کو کمینہ کہنا ہوتا تھا تو میرے نام سے گالی دیتا تھا کتا کہہ کر۔ آج دنیا میں آج جنت میں میں جا رہا ہوں اور تو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے، اب تو ہی فیصلہ کر لے کہ کمینہ تو ہوا یا میں ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ روایت کے جملے ہیں اور یہ وہ نکالا ہوا سبق ہے جو ہمارے دلوں کو ہلانے والی چیز ہے اور ہمیں اعمال کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک لمبی داستان ہے، ایک لمبا واقعہ ہے۔ قرآن اپنے اسلوب کے تحت، اپنی آیات کے تحت اجمالی طور پر اشارات کرتا ہے۔ سورہ صافات میں کچھ آیات نقل کر کے اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم کے مطالبے پر، ان کی دعاؤں پر میں نے ایک بیٹا دیا، وہ بیٹا اسماعیل ہے۔ اسماعیل اکلوتا بیٹا، اسحاق بعد میں پیدا ہوئے۔ ایک بڑی لمبی تحقیق ہے کہ ذبی اسماعیل ہیں یا اسحاق ہیں۔ راجح قول یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبی ہے، اسحاق علیہ السلام کا قول بھی بعض لوگوں نے، اور یہودیوں کا قول اسحاق علیہ السلام ہی کا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا مسلک یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی ہے۔ فرمایا میں نے اکلوتا بیٹا دیا، بڑی لمبی دعاؤں کے بعد یہ جو بیٹا ملا، تو ابھی تو یہ بیٹا دودھ پیتا تھا اور میں نے اس بیٹے کو یوں کہا، ابراہیم کو یوں کہا کہ جاؤ اپنے بیٹے اور تمہاری بیوی حاضر، ان دونوں کو ایسی جگہ پر چھوڑ کراؤ جہاں ہم تمہیں کہیں۔ فرمایا اللہ کہاں چھوڑوں؟ فرمایا میرا جبریل بتائے گا۔ جبریل آگے چل رہے ہیں اونٹنی پر، ابراہیم علیہ السلام پیچھے ہیں، بیوی ہیں، بچہ ہے معصوم سا، اور لے کر جا رہے اور اس جگہ پر چھوڑا جو ایک چتیل میدان تھا، جہاں نہ پانی ہے نہ کوئی کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایسی جگہ پر چھوڑا۔ اور حقیقت حال یہ ہے کہ اس جگہ چھوڑنے کے بعد ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں، اور یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں، بخاری شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو نقل فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ بہت آسان ہے ابراہیم کی ان قربانیوں کو بول لینا، بہت آسان ہے، لیکن اس طرح کی قربانیاں دینا بہت مشکل ہے۔ وہ کیا قربانی دے سکتا ہے جو اپنے باپ کے مرنے کے بعد اپنی بھائی یا اپنی بہن کو 100 روپے میراث کے نہیں دے سکتا؟ وہ کیا قربانی دے سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی؟ وہ جس نے قرض لیا ہے 50,000 روپے، وہ قرض واپس نہیں کرتا، وہ کیا قربانی دے سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے شان کی بہت آسان ہے ان واقعات کو بول لینا۔ میرے لیے بولنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ ایسی جگہ پر چھوڑا جہاں کوئی چیز نہیں تھی، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ حاضرہ نے خود پوچھا اللہ کا حکم ہے؟ فرمایا ہاں اللہ کا حکم ہے۔
تو اب حاضرہ کہہ رہی ہے اذا لیضیع اللہ تبارک و تعالی، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ تشریف لے جائیے۔ کہاں کتنا فاصلہ ہے؟ فلسطین میں ابراہیم رہتے ہیں، جس کو آج یروشلم کہا جاتا ہے، جس کو آپ قدس کہتے ہیں، جس کو آج بیت المقدس کہا جاتا ہے، وہاں رہتے ہیں۔ اور کہاں چھوڑا؟ کعبۃ اللہ جہاں بنا ہوا ہے۔ اس وقت نہ کعبہ تھا، نہ عمارتیں تھیں، اور نہ بستی تھی۔ چلے گئے، اور چلے جانے کے بعد اللہ کی طرف رجوع فرمایا کہ اللہ، جی مچل رہا ہے بیٹے کے دیکھنے کو، جی مچل رہا ہے، اور اللہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے اپنے معصوم بچے کو دیکھنے کے لیے اجازت کا۔ یہاں دن میں 2 فون نہ کرے اپنی اولاد کے ساتھ تو پیٹ چڑھتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں کہ بیٹے سے بات نہیں ہوئی، بیوی سے بات نہیں ہوئی، آج دن گزر گیا اور بات کا موقع نہیں ملا۔ وہاں حکم تک نہیں اتر رہا ہے کہ آپ کو جانا ہے۔ 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ابراہیم تم جا سکتے ہو ملنے کے لیے، لیکن یاد رکھیں تمہیں اونٹنی سے اترنے کی بھی اجازت نہیں، صرف اونٹنی سے مل کر واپس چلے آؤ۔ کہتا ہوں نا بہت مشکل ہے۔ ابراہیم فلسطین سے وہاں کعبۃ اللہ کے قریب گئے، اونٹنی ہی پر سوار ہے۔ حضرت حاضر علیہ السلام تمناؤں کے بعد دل میں کیا کیا ارمان ہوں گے کہ میرا شوہر آئے گا، میں یوں کہوں گا، میں یوں کہوں گی، میں یوں کہوں گی، میرے داستان یوں بیان کروں گی کہ پانی ختم ہو گیا تھا، پانی ایسے ملا، جو زمزم ہم کہتے ہیں، کھجور ختم ہو گئی تھی، میری اس طرح نصرت ہوئی، تعاون ہوا، میں ایسے ہمارے وہاں تو صبح سے شام تک میں شام کو ساری داستان سنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ رات میں گھر آئیں گے تو سارے دن کے جھمیلے سناؤں گی۔ 3 سال گزر گئے ہیں، 3 سال، کیا ارمان ہوں گے دل میں کہ میں اپنے 3 سال کی کارگزاری۔ حضرت جی ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک موقع پر جب لوگ کارگزاری اپنی پیش کر رہے تھے اور جماعت میوات کے علاقے سے ہو کر آئی تھی، اور حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے اور کارگزاری سنا رہے تھے وہ صاحب، اس میں یوں کہہ دیا کہ ہماری جماعت میوات کے فلاں علاقے میں پہنچی اور اس علاقے میں کام کرتے ہوئے ہمیں اتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، تو حضرت جی زور سے رو پڑے، ایک آہ کھینچی، اور حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 40 دن میں رونے کو بیان کر رہا ہے، میرا نبی 23 سال میں رویا ہے، وہ کارگزاری کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ جو میرا نبی 23 سال میں رویا، جو طائف میں رویا، جو مکے کی گلیوں میں رویا، جس کو تڑپایا گیا، اس کارگزاری کو کوئی بیان نہیں کرتا، اور اپنی کارگزاری بیان کر رہے ہیں کہ میں یہ رویا اور یہ رویا۔ فرمایا تیرے رونے سے سمندر بھر جائے تو بھی نبی کے رونے کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ نبی جو رویا ہے، اس کی آنکھیں جو بہی ہے امت کے لیے، وہ جو تڑپا ہے امت کے لیے، اور اس کا دل جو بے چین ہوا ہے امت کے لیے، اس کی کارگزاری کون سنائے گا؟ اس کی داستان کو کون سنائے گا؟ 3 سال کے بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جا رہے ہیں، اور یہ فرمایا اونٹنی سے اترنا بھی نہیں ہے۔ پہنچے، دل کی داستانیں تھی، حضرت حاضرہ نے فرمایا اتریے، فرمایا اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ ہاں میرے بھائیو بہت آسان ہے، فرما برداری، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم مومن نہیں ہو سکتے، میرا نبی نہ کہہ رہا ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات نبی کے تابع نہ ہو جائیں۔ آج کون نبی کے تابع اپنی خواہشات کو کر رہا ہے؟ عید الاضحیٰ کے دن بھی میرے گوشت بھرنے کی میری خواہش نبی کے خواہش پر قربان نہیں ہوتی، وہاں بھی میں اپنی من چاہی زندگی چلا رہا ہوں۔ جو نبی یوں کہہ کر گیا کہ تیری قربانی میں 3 حصے ہوں گے، تیرا ایک حصہ ہوگا، تیرے رشتہ داروں کا حصہ ہوگا، اور غریبوں کا ایک حصہ ہوگا، وہاں بھی میں اپنی خواہش کو چلا رہا ہوں۔ جو انسان شریعت جیسی شریعت میں اپنی خواہش کو نبی کے تابع نہیں بناتا، وہ انسان کیا اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے مجھے اترنے کا۔ کتنا لمبا سفر،
4,500 کلومیٹر کا سفر ہے یہ، اونٹنی پر بیٹھے رہے۔ حضرت حاضر نے فرمایا اچھا میں ہاتھ منہ تو دھو دوں تمہارا؟ تو ایک پتھر لے آئے اور اس پتھر پر پاؤں رکھوائے، اونٹنی بٹھا دی اور ابراہیم اوپر ہی بیٹھے رہے اور وہ پتھر پر پاؤں رکھا اور حضرت حاضر علیہ السلام اپنے شوہر کے چہرے کو دھو رہی ہے، پاؤں کو دھو رہی ہے۔ علامہ راضی وغیرہ، بلکہ علامہ راضی کیا امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ جو مقام ابراہیم پر جو پتھر ہے، اس پتھر کے سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ اسی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا تھا، لیکن ایک دوسرا قول یہ ہے کہ یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت حاضر علیہ السلام نے ابراہیم کے پاؤں رکھ کر کے دھوئے تھے اور بیوی نے قربانی دی تھی، تو اس پتھر کو اتنا مقبول بنایا گیا کہ اسی پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ تعمیر کروایا اور فرمایا ابراہیم تیری بیوی کی یادگار کو میں قیامت تک باقی رکھوں گا۔ یہ دوسرا قول ہے جو شرح مسلم میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اونٹنی پر بیٹھے رہے، پتھر پر پاؤں رکھے، پاؤں دھلوائے اور اس کے بعد اوپر ہی بیٹھ کر کپڑے تبدیل کیے، کھانا کھایا، ملاقات ہو گئی، اناب شناب، اسماعیل کی خیر خیریت پوچھ لی، روانہ ہو گئے۔ ابن سعد نے تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم روانہ ہوئے تو جب تک آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے حضرت حاجرہ یوں دیکھتی رہی، یوں دیکھتی رہی۔ کیوں دیکھتی رہی؟ میرے دل کے ارمان تھے وہ دل ہی میں رہ گئے، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکی، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکی، یہ تو ویسے ہی چلے گئے، یہ نہ آتے تو اچھا ہوتا، میرا زخم تازہ کر گئے، اس سے بجائے نہ آتے۔ اب اس کے بعد اجازت مل رہی ہے دوسرے 5 سال کے بعد، لیکن اب جو اجازت لے کر آ رہے ہیں تو ایک نیا مسئلہ لے کر آ رہے ہیں اور وہ مسئلہ تھا قربانی کا۔ آئے اور 2-4 دن رہے اور اس کے بعد فرمایا اللہ کا مجھے حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کروں، لیکن اظہار نہ بیوی کے سامنے ہے نہ بچے کے سامنے ہے، اس کپڑے پہنائے اور صرف تفریح کی نیت سے لے کر چلے اور اسی علاقے میں لے گئے جہاں آج حجاج بیٹھے ہوئے ہیں، مینا کا جو علاقہ ہے اسی علاقے میں رہ گئے اور وہاں جا کر کے اب بیٹے اسماعیل کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھ کو یوں کہا ہے، خواب میں بتایا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، حکم رب ہے کہ میں تجھے ذبح کروں، اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ متفق علیہ مسئلہ ہے کہ نبی کا خواب، امت کے کسی فرد کا خواب وہی نہیں ہو سکتا، نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ فرمایا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، فرمایا یا ابتی فعل ما تؤمر، آپ کر گزریے ابا جی، کیسا صابر بچہ، 8 سال کا، 8 سال کا بچہ، کر گزریے اس کام کو جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ تاریخ کی روایت میں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام نے یوں فرمایا ابا جی میری 3 باتیں ہیں، میرے ذبح سے پہلے ان 3 باتوں کو آپ ذرا کر لیجئے، میرا یہ کرتا نکال لیجئے اور میرا یہ کرتا میری ماں کو دے دینا، وہ مجھ سے بڑی پیار کرتی تھی، میں جب نہیں ہوں گا وہ مجھے یاد کرے گی، کم سے کم میرا کرتا دیکھ کر مجھے یاد کرتی رہے گی، اب میرا کرتا میری ماں کو دے لینا۔ یہ ابن سعد وغیرہ نے یہ جملہ نقل کیا۔ اور دوسری میری بات یہ ہے کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیجئے تاکہ میں اپنا ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پاؤں، تکلیف یقیناً ہوگی، میرے ہاتھ پاؤں ہلانے نہ پاؤں۔ میرے بھائیوں، بکروں کے پاؤں باندھنا بہت آسان ہے، اور بھیڑوں اور بکروں کے اور پاروں کے اور جانوروں کے پاؤں باندھنا بہت آسان ہے جی، لیکن اپنے لگتے جگر کے پاؤں باندھنا بہت مشکل ہے۔ کس دن سے ابراہیم نے ہاتھ باندھے ہوں گے، کس دن نے اپنے کن ہاتھوں سے اپنے لال کے پاؤں باندھے ہوں گے۔ ایک تو اکلوتا بیٹا، نوائی کا لڑکا ہے، اور اللہ کے لیے اس کا پاؤں باندھ رہے ہیں، اس کے ہاتھ باندھ رہے ہیں۔ جی میرے بھائیوں، ہم نے قربانی کی حقیقت نہیں سمجھی، ہم نے تو یہ سمجھا وہ مجھے جانور دے دے میں گوشت کھا لوں، وہ مجھے جانور دے دے میں گوشت کھا لوں۔ ہمارا حال تو یہ ہو گیا کہ جس امت کے لیے نبی طرفہ پوری زندگی یہ آدمی اپنی اولاد کو 10,000 کا سوٹ تو پہناتا ہے، اس کو اپنے نبی کے لیے قربانی دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہمارے دلوں کی وہ باتیں ہیں، یہ وہ دکھتی رگ ہیں، یہ وہ دکھتی رگ ہیں۔
بلکہ آج تلاش کر رہے ہیں کہ 5,000 کی قربانی کہاں ہوگی، میں وہاں دوں گا۔ دولت گلے سے نہیں چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کے فرمودات کو ادا کرنے کے لیے، اللہ کی شریعت کو پوری کرنے کے لیے بھی ہمارے گلے سے دولت نہیں چھوٹ رہی ہے۔ ہماری زندگیاں دولت سے ایسی محبت میں غرق ہو چکی ہے کہ ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب و غریب بات حضرت نے فرمائی اپنے مواعظ میں، سنت ابیکم ابراہیم کی تحت ایک عجیب و غریب بات لکھی۔ حضرت نے ارشاد فرمایا، نبی کے نام پر قربانی کرو جو تمہاری طرف سے پوری امت کی طرف سے ایڈوانس میں یاد کر کے قربانی کر کے گیا ہے۔ دوسری بات لکھی، نبی کی طرف سے قربانی کرو جو نبی 23 سال تمہارے لیے رو کر گیا ہے۔ تیسری بات لکھی، نبی کے نام پر قربانی کرو، اس کے لیے قربانی کرو جو نبی تمہارے لیے پتھر سہ کر گیا ہے۔ طائف میں اتنی مار کھائی۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ مورخین نے ظاہری بدن کو دیکھا اور تاریخ میں یوں لکھ گئے کہ اتنا خون نکلا، جوتیاں مبارک پاؤں سے چپک گئی۔ فرمایا تاریخ کا لکھنے والا اگر کرتا اٹھا کر دیکھ لیتا تو شاید تاریخ میں یوں لکھ جاتا، جیسے تم پانی سے غسل کرتے ہو، طائف میں میرے نبی نے خون سے غسل کیا۔ کیا اس کو اپنی اولاد محبوب نہیں تھی؟ کیا فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اس کو محبوب نہیں تھی؟ کیا ابراہیم اور قاسم اس کو محبوب نہیں تھے؟ وہ کیوں مار کھا گیا؟ میرے اور آپ کے لیے مار کھا گیا کہ آنے والی میری امت جنت میں چلی جائے، جہنم سے بچ جائے۔ وہ ہمارے لیے یہ ساری طرف کر کے گیا۔ چوتھی بات حضرت نے جو لکھی، فرمایا اس نبی کے لیے قربانی کرو جو کبھی پوری رات تمہاری وجہ سے چین سے سویا نہیں، جو تمہاری وجہ سے پوری رات چین سے سویا نہیں، اس نبی کے لیے قربانی کرو۔ پھر حضرت نے فرمایا اگر کوئی مجھے یہ اشکال کرے کہ نبی کا انتقال ہو چکا، میں کہوں گا اگر نبی کا انتقال ہو چکا ہوتا تو نبی کی بیویوں سے نکاح جائز ہوتا۔ نکاح کا جائز نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے نبی زندہ ہے۔ فرمایا اگر نبی مر چکا ہوتا تو اس کے مال میں میراث جاری ہوتی، لیکن اس کا مال میں میراث نہیں جاری ہوتی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے نبی زندہ ہے اور قیامت تک یہ نبی زندہ ہے۔ جو زندہ ہے اس کے لیے قربانی کرتے رہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ شریعت ہے، یہ وہ شریعت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے اور بیٹے نے فرمایا میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ میں تڑپنے نہ ہوں۔ میں نے بتایا بہت آسان ہے جانوروں کے ہاتھ پاؤں باندھنا، بہت مشکل ہے اپنے لال کے ہاتھ پاؤں باندھنا۔ اور تیسری بات ارشاد فرمایا ابا جی میں جب آپ مجھے لتاؤ تو مجھے الٹا لتانا، کہیں میرا چہرہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، قرآن اس کو نقل کر رہا ہے، اس تیسری بات کو الٹا لتایا اور الٹا لتا کر کے نیچے سے چھری چلانے لگے۔ لیکن اللہ کو تو امتحان مقصود تھا، حقیقت مقصود نہیں تھی۔ ابراہیم اس میں کامیاب ہوئے۔ اسی بات کو لے کر اللہ ہم کو بھی کہہ رہا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ تمہارے گوشت کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہارے چمڑے کی اللہ کو ضرورت نہیں، تمہارے خون کی اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تو تمہارے دل کے تقوی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جانور کا ذبح نہیں ہے، اپنی خواہشات کو ذبح کرنا ہے، اپنے ارمانوں کو ذبح کرنا ہے کہ تم اپنے ارمانوں کو ذبح کر دو، اپنی خواہشات کو ذبح کر دو اللہ کے راستے پر۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب بات حضرات اکابرین نے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پر لکھی ہے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو قربانی کے اس پورے مسئلے پر اگر آپ غور کر لو تو سوائے اس کے کچھ نہیں ملتا کہ مقصود قربانی سے تقوی ہے، مقصود قربانی سے تقوی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها کی آیت پڑھ لو، اس میں بھی تقوی کا بیان، ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانہا من تقوی القلوب۔ تقوی القلوب، یہاں بھی تقوی کا مطالبہ کیا گیا۔ مقصود تقوی ہے، قربانی سے کھانا پینا گوشت وغیرہ مقصود نہیں، اس سے تو اللہ تعالی ہمارا تقوی چاہتا ہے۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہوتا ہے انسان کا دل
اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ کے فرائض کو ادا کریں، اللہ کے مامورات کو ادا کریں، اس کے منہیات سے بچے اور شبہ والی چیزوں سے بھی بچے۔ شبہ والی چیزیں، ایسی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچائے جو حرام تک لے جانے والی چیز ہیں۔ ہیلے حوالے کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہ کرو، ہیلے حوالے کر کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش نہ کرو، قطعاً اس کا جواز نہیں ہو سکتا ہے۔ شبہات سے بچاؤ، منہیات سے بچاؤ، مامورات کو ادا کرو اور فرائض کو ادا کرو۔ اس کو متقی کہا گیا، اس کو تقویٰ کہا گیا۔ تقویٰ کسی کی تعریف سے نہیں آتا، تقویٰ انسان کی اپنی حقیقت سے آتا ہے۔ اسی پر میں ایک بات نقل کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض مرتبہ لوگوں کی باتوں کی بنیاد پر میں اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگتا ہوں۔ کسی نے میری تعریف کر دی، ماشاءاللہ بڑے نمازی ہو، کسی نے میری تعریف کر دی بڑے تہجد گزار ہو، کسی نے میری تعریف کر دی ماشاءاللہ آپ تو غوث کی شکل میں نظر آ رہے ہو، آپ تو ابدال کی شکل میں نظر آ رہے ہو، آپ تو قطب کی شکل میں نظر آ رہے ہو، آپ تو بڑے پابند ہیں، آپ تو جماعت میں زندگی کھپائے ہوئے ہیں، آپ تو مدرسے میں زندگی کھپائے ہوئے ہیں۔ فرمایا لوگوں کی تعریف پر میں نے اپنے آپ کو متقی سمجھ لیا، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ میرا قلب حسد سے بھرا ہوا ہے، نفاق سے بھرا ہوا ہے، الزاموں سے بھرا ہوا ہے، نہ معلوم کتنی برائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت نے ایک مثال دی، فرمایا ایک گھوڑا بڑا شرارتی تھا، بہت شرارتی، تو کسی نے اس کے مالک سے کہا کہ تیرا گھوڑا بڑا شرارتی ہے، اس کو بیچ دے۔ تو کہا اچھا بھائی تو ہی بیچ دے۔ تو ایک مارکیٹ میں لے گیا اور اعلان کیا یہ گھوڑا بیچنا ہے، لیکن بیچنے کے لیے تعریف کی تو ضرورت ہے، تو اب تعریف کرنے لگا کہ یہ گھوڑا ایسا ہے، شاندار ہے، بڑا تیز رفتار دوڑنے والا۔ اتنی تعریف کی کہ وہ مالک آیا اور وہ مالک آ کر خود کہنے لگا جب اتنی خوبیوں کا مالک ہے تو گھوڑا بیچو کیوں، میرے ہی پاس رہنے دے۔ فرمایا مالک کو تو اس کی شرارت کا پتہ تھا، لیکن لوگوں کی تعریف میں فریفتہ ہو کر اس نے اپنے گھوڑے کو وفادار سمجھ لیا۔ اسی طرح میرا نفس شرارتی ہے، لیکن میں نے لوگوں کے جملوں سے اپنے آپ کو متقی سمجھ لیا، اپنے آپ کو اللہ والا سمجھ لیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا۔ حضرت نے تو اور ایسی 3-4 مثالیں دے کر سمجھایا، کسی عالم کی مثال دی، کسی تاجر کی مثال دی، کسی دیندار کی مثال دی، اور ساری مثالوں سے سمجھایا لوگوں کی تعریفوں سے متقی نہیں بنتے، انسان اپنی محنت سے متقی بنتا ہے، اپنے قلب کی محنت ہو۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے قلب پر محنت کریں، اہل اللہ کی صحبت میں رہیں، اللہ والوں سے تعلق رکھیں اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ کر اپنے قلب کی اصلاح کی فکر کریں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں، دھوکے سے اپنے آپ کو بچائیں، فریب سے اپنے آپ کو بچائیں، حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، الزام سے اپنے آپ کو بچائیں، حلال کے لقمے کھانے کا اہتمام کریں، حرام رقموں سے اپنے آپ کو بچائیں، اللہ کے مامورات کو ادا کیا جائے، اللہ کے منہیات سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اگر یہ ہے تو میری قربانی ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو جانور کا ذبح کرنا تو ہو گیا، لیکن قربانی کی حقیقت مجھے نہیں ملی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان مسائل پر غور کریں، صرف عید الاضحیٰ کو ایک جانور کے ذبح کرنے کی حیثیت سے نہ دیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ میرے بھائیوں، میں جگہ جگہ جاتا ہوں تو ایک بات کی طرف خاص اس وقت توجہ دلا رہا ہوں، اپنی اولادوں کو تعلیم کی طرف لے جاؤ۔ جہاں دین کی تعلیم میں ہم اپنی اولادوں کو داخل کر رہے ہیں، وہاں علماء نے لکھا ہے کہ عالم بنانا فرض کفایہ ہے، یعنی چند بچے پڑھ رہے ہیں، چند عالم بن رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ دین کی ضرورت کو سنبھالیں گے، لیکن دنیاوی تعلیم کی طرف بھی ایک خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر میں نے اور آپ نے دنیا کی تعلیم کی فکر نہیں کی اور ہمارے بچوں کو اس دنیا کی تعلیم میں نہیں لگایا تو اس وقت ہندوستان جس موڑ سے گزر رہا ہے، اور سیاست جو کروٹیں لے رہی ہے، خطرہ ہے اس بات کا کہ انگریز کے دور میں ہماری غلامی جتنی نہیں تھی اس سے بدتر غلامی کا دور ہمیں گزارنا پڑے گا، اور اس سے بدتر حالات میں ہمارا گزر ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارے پاس دنیا کی تعلیم ہو تاکہ ہم کسی سے بھی
آنکھ سے آنکھ ملا کر کے بات کر سکیں، ورنہ اس وقت جو چکر چلائے جا رہے ہیں، جو حالات بنائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی بھرپور مدد فرمائے، نصرت فرمائے اور حفاظت فرمائے، اور خاص طور پر اپنی اولادوں کی تربیت کی فکر کریں۔ بعض لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ لوگ جو ہیں یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تہوار چل رہے ہیں ان تہواروں میں مسلمانوں کو نو انٹری۔ میں نے کہا میرے نبی نے روکا تھا، جب نہیں میرے نبی نے روکا تھا تو نبی کی بات کو نہیں مانا تو اللہ دشمنوں سے باتوں کو منوا رہا ہے۔ جی وہ اپنے دشمنوں سے باتوں کو منوا رہا ہے۔ کیسے منوا رہا ہے؟ طرح طرح کے اعلانات وہ ہم پر کرتے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمارے مذہب کو چوٹ آتی جا رہی ہے۔ ہم کیوں ان باتوں کی طرف جائیں جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع کر کے گئے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ میری امت کی مسلمان بچیاں ذوالخلصہ بت کے اردا گرد اپنی چوتروں کو ہلا کر ناچے گی نہیں، وہاں تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ حضرت کی پیشین گوئی ہے، جو پیشین گوئی سامنے آ رہی ہے۔ میں نے اور آپ نے جب نبی کی بات کو نہیں مانا تو لامحالہ دوسروں کی باتوں کو مان کر ہمیں پھر ان مسائل سے رکنا پڑے گا۔ اس کے بجائے ہم ہی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے والے بنے، اسلامی شعار والی زندگی گزارنے والے بنے، اپنے دلوں میں تقوی کا ماحول پیدا کریں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی مبارک شریعت پر ہم سب چلنے والے بنے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانی خوشگوار ہو۔ فکر کریں اس بات کی کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ میں آپ کو 4 سال پہلے کا واقعہ سناتا ہوں۔ میں جب سورت کلیکٹر کو اور ڈی ایس پی کو قربانی کے سلسلے میں ملنے گیا اور میں نے جب آویدن پتر دیا اور میں نے یوں کہا کہ دیکھیے صاحب ہم قانون کا فالو کر رہے ہیں اور حکومت نے جن جانوروں کو ذبح کرنے سے ہمیں منع کیا ہے ہم اپنی قوم کو بھرپور روک رہے ہیں، لیکن ان جانوروں کو ذبح کرنے کی ہمیں اجازت دی جائے جو حکومت کے خلاف نہیں ہے، جو ہمارے قوانین کے بندھارن کے خلاف نہیں ہے، ہمیں اس کی تو اجازت دی جائے۔ اور ہمیں بہت سارے ہمارے بھائیوں کو پریشان کیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو ڈی ایس پی کا جملہ سناؤں۔ اس نے سنایا مجھ کو، بتایا مولانا صاحب ہم نہیں آتے ہیں، تمہاری قوم ہم کو بلاتی ہے، ہم نہیں آتے ہیں، تمہاری قوم ہم کو بلاتی ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ہم تو اپنوں ہی سے مٹے ہیں، ہم تو اپنوں ہی سے مٹے ہیں۔ اپنوں نے دشمنیوں میں ہمیں جیل کے حوالے کیا۔ جتنے پھانسی کے پھندوں پر لٹکنے والے ہیں ان کو لٹکانے والے غیر نہیں ہیں، مسلمان ہیں۔ مسلمانوں نے مخبری کر کے ان لوگوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے بٹھایا ہے۔ ہمیں تو اپنوں سے نقصان پہنچا، اسی لیے میرا نبی صبح اٹھتا تھا تو یہ کہا کرتا تھا، اے اللہ میں اپنوں کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں، میں اپنوں کے حسد سے پناہ چاہتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں ہمیں نقصان اپنوں سے ہوا، ہمیں نقصان پرایوں سے نہیں ہوا۔ ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ۔ اگر ایک نہیں ہوں گے تو یہ تو چند حالات ہیں، کئی پتھروں کی بارش اللہ نہ برسا دے، کہیں زمین پھاڑ کر ہمیں نہ اتار دیں، کہیں پانی کے سیلاب میں ہمیں نہ بہا دیں۔ ایک ہو جاؤ، اتقوا اللہ، اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو، واحد اللہ اور ایک اللہ کی توحید اختیار کرو، واعتصموا بحبل اللہ اور اسلام کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر ایک بنو، معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، اپنے سینے کو وسیع رکھو اور ایک دوسرے کے باب میں پیار کو اپنے دلوں میں جگہ دینے والے بنو۔ اللہ ہم تمام کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔